ہم بولتے رہتے ہیں اللہ آپ کو توفیق دے. حضرت شعیب نے بھی یہی کہا تھا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میری یہ جو توفیق ہے یہ اللہ کی مدد سے ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو یہ توفیق نہیں مل سکتی. سوال یہ ہے کہ ما ہوا توفیق، توفیق کہتے کس کو؟ یہ اہم. آپ لوگوں نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ توفیق کہتے کس کو. اللہ آپ کو توفیق دے، کیا توفیق دے؟ بولتے آئے ہیں زندگی بھر، سمجھنا تو کچھ ہے ہی نہیں. آج ہم سمجھاتے ہیں کہ ما ہوا توفیق، واٹ از دا میننگ آف توفیق. توفیق کو سمجھنے کے لیے پہلے 3 باتوں کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے. پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 2 راستے دکھلا دیے ہیں. پہلی بات اس کا ثبوت اللہ نے سورہ بلد میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو 2 راستے دکھلا دیے ہیں. وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ خیر کا اور شر کا، اچھائی کا اور برائی کا، حق کا اور باطل کا، جنت کا اور جہنم کا. ہم نے انسان کو 2 راستوں کی ہدایت کی ہے، یعنی اسے 2 راستے دکھلا دیے ہیں. وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ. پہلی بات سمجھ میں آئی؟ دلیل وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. پھر دوسری بات فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس میں یہ الہام کیا ہے کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے. اسے اور واضح کر لیتے ہیں. اے وضع الاستعداد فی النفس البشریتی والقدرت الفطریت علی سلوک طریق الخیر او طریق الشر علی حد سواء. بہت پیاری بات ہے. یعنی اللہ تعالی نے انسان کے نفس میں یہ بات رکھ دی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالی نے انسان کے نفس میں ایک استعداد رکھتی ہے، ایک صلاحیت رکھتی ہے، ایک فیکلٹی رکھ دی ہے، اور ایک فطری قدرت رکھتی ہے. 2 الفاظ یاد رکھیں، استعداد رکھ دی ہے اور طاقت رکھتی ہے، قدرت رکھ دی ہے. کس چیز کی؟ کہ وہ چاہے خیر کے راستے پر چلے یا شر کے راستے پر چلے. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ ہم نے انسان کو 2 راستے دکھلا دیے ہیں. بتا دیے یہ راستہ خیر کا ہے، یہ راستہ شر کا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. پھر دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہم اے عرف اے افہم. اور ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی کہ بَيَّنَ لَهَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ. یہ ابن عباس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو خیر اور شر بتا دیا ہے، بلکہ خیر اور شر کو واضح کر دیا ہے. اور اگر الہمہ کا معنی لے عرفا، پہچانوا دیا ہے. پہچانوانے کا مطلب کہ بھئی پہچان لو، یہ ہینڈکرچف ہے، یہ بک ہے، یہ کتاب ہے، یہ گلاس ہے. پہچانوا دیا ہے. کیا پہچانوا دیا ہے؟ یہ برائی ہے اور یہ بھلائی ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. عرفا مانے پہچانوا دیں. کہتے نہیں آپ اپنا تعارف کرائیے، آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیے. تو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن کرا دیا ہے.
کس چیز کا؟ کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. یہ عرفہ کا معنی ہوا. اور الہمہ کا معنی اگر افہمہ لے لیا جائے تو افہمہ کا مطلب سمجھا دیا ہے. سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھ لو، سمجھا دیا اللہ نے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. اچھا، اور ابن عباس نے کیا کہا؟ بینا، واضح کر دیا ہے، اس میں کسی طریقے کی کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بتا دیا کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے. بتا نہیں دیا، بینا، واضح کر دیا. اور ایک معنی اودع فی العقل البشری والقلب، انسان کی عقل اور اس کے دل کے اندر اللہ نے ایک چیز، ایک صلاحیت ودیت کر دی ہے. کس چیز کی؟ التمییز بین الحق والباطل. اس صلاحیت کی وجہ سے انسان ڈیفرینشیٹ کر لے گا، تمییز کر لے گا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. یہ مطلب ہوا. تو گویا کہ آپ کو دو راستے دکھلا دیے گئے، ایک اور دوسرے آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک صلاحیت رکھ دی گئی، ایک استعداد رکھ دی گئی کہ آپ چاہیں تو خیر کے راستے پر چلے جائیں یا آپ شر کے راستے پر چلے جائیں. تیسرے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ارادے اور اختیار کی اجازت دی ہے، مجبور نہیں کیا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے کسی مسئلے میں زور زبردستی نہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ کو مجبور نہیں کیا گیا ہے. آپ کو ارادے اور اختیار عطا کر دیے گئے. آپ اپنے ارادے سے منتخب کریں خیر کا راستہ اور آپ اپنے ارادے سے چنیں شر کا راستہ. اللہ مجبور نہیں کرے گا کہ آپ خیر کے راستے ہی پر چلیں، اور اللہ مجبور نہیں کرے گا کہ آپ شر کے راستے ہی پر چلیں. آپ کو ارادے اور اختیار کی حریت دے دی گئی ہے، آزادی دے دی گئی ہے. ان تین باتوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیں کہ جیسے آدمی کے سامنے یہ ہدایت آئی، اب فمن سعی للہدایہ، یہ ہدایت آئی، کسی نے آپ کے سامنے ہدایت کی بات رکھی، جیسے نبی نے ہدایت کی بات رکھی، اور جیسے ہی ہدایت کی بات آپ کے سامنے آئی، ہدایت آئی، تو وہ جو فطری استعداد اللہ نے رکھی ہے آپ کے قلب میں اور آپ کے ذہن میں، اس استعداد کا فائدہ اپنے ارادہ و اختیار سے اٹھاتے ہوئے آپ لپک پڑے ہدایت کو پکڑنے کے لیے، اور آپ نے ہدایت کو پکڑ لیا. اور جیسے آپ ہدایت کی طرف پلٹے، ہدایت کی طرف لپکے، فوراً اللہ کی اعانت اور اس کی مدد آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. تو یہ جو آپ نے ہدایت آنے کے بعد ہدایت کی طرف آپ بڑھے ہیں، جیسے آپ بڑھیں گے اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا اور آپ کو اس راستے پر چلتا کر دے گا، اور چلتا کر دے گا آپ کو، آپ چلتے چلے جائیں اس راستے کے اوپر. یہ توفیق نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ نے ہدایت قبول کر لیا، آپ ہدایت کی طرف لپکے، اور جیسے ہی آپ ہدایت کی طرف لپکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی اور خیر کے اس راستے پر چلاتی لے کر چلی جائے گی. تو یہ ہاتھ پکڑ لینا ہدایت کی طرف لپکنے کے بعد، دیٹ از کالڈ التوفیق. اسی کو توفیق کہتے ہیں جی. یہ مطلب ہے. اسی وجہ سے ایک شاعر لکھتا ہے فمن سعی للخیر، جو خیر کی طرف بھاگا، لپکا، اعانہ اللہ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اسی مدد کا نام توفیق ہے. اچھا، ومن اعرض، ہدایت آئی لیکن منہ موڑ لیتا ہے، اس کی طرف لپکتا نہیں. واتبع ہوا، اور اپنے خواہش نفس کے اوپر چلتا ہے اور ہدایت آنے کے بعد ہدایت کی طرف لپکتا نہیں، تو وکلہ اللہ الی نفسہ، اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. فحرمت توفیقا، تو یہ توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھو، ہدایت کی طرف بڑھنے پر
اللہ جب ہاتھ پکڑ لے انسان کا تو یہ توفیق ہے، اور اگر وہ ہدایت کی طرف نہ لپکے تو اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے توفیق کا۔ سمجھا لیں گے توفیق کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہدایت آئی، کسی نے ہدایت کی بات آپ کے سامنے رکھی اور آپ ہدایت کی طرف جیسے لپکے، اللہ کی اعانت آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی اور اس راستے پر آپ کو چلانے لگے گی۔ تو اس راستے پر جو چلانے لگے گی یہ ہے توفیق، اور ہر انسان کو اس توفیق کی ضرورت ہے۔ ابو طالب کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توحید پیش کی، قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ کے ہاں۔ دیکھو ہدایت آئی، سامنے آ گئی، نبی نے لا الہ الا اللہ پیش کر دیا، اب یہ لپکے نہیں ہے ہدایت کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالی نے آپ کے چچا کو ان کے نفس کے حوالے کر دیا اور توفیق سے محروم کر دیا۔ لپکے نہیں تو توفیق سے محروم کر دیے گئے، اور آدمی لپکا تو توفیق دیا گیا۔ توفیق کا مطلب کیا؟ لپکے تو اللہ کی اعانت آپ کا ہاتھ پکڑ لے، یہ ہاتھ پکڑنا لپکنے کے بعد، اسی کا نام توفیق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ توفیق کا مطلب آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، توفیق کے درجات ہیں۔ ہدایت آئی اور آپ کچھوے کی چال سے لپک رہے ہیں، کچھوے کی چال سے لپک رہے ہیں، تو توفیق بھی بالکل دھیمے انداز سے دی جائے گی۔ یعنی یہ توفیق بقدر ہمت ہے، جتنی تیزی کے ساتھ آپ ہدایت کی طرف بڑھیں گے توفیق اتنی ہی تیزی اور اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑے گی۔ گویا کہ توفیق کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، تو توفیق کے اندر دو باتیں ہیں، لا قدر الہمہ بھی ہے وہ۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی، اور ارادہ و اختیار جو دیا ہے اللہ نے ہدایت کو قبول کرنے کا، اس کی دلیل موجود ہے قرآن حکیم میں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ کہہ دیجئے یہ جو میں لایا ہوں، مَا جِئْتُكُمْ بِهِ هُوَ الْحَقُّ، میں جو پیش کر رہا ہوں، میں تو تمہارے سامنے لا رہا ہوں، یہ حق ہے اور تمہارے رب کی طرف سے، یہ میرا اپنا نہیں ہے۔ یہ میں جو کچھ لایا ہوں اور تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ زبان میری ہے، بات میرے رب کی ہے، تمہارے رب کی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ جو میں لایا ہوں تمہارے سامنے، جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ سب حق ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے، میری طرف سے نہیں ہے یہ۔ تو اب حق سامنے آ گیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے مانے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے انکار کر دے۔ دیکھیے ارادہ و اختیار کی حریت دی گئی۔ تو اب یہ تین چیزیں یاد رکھیں، اللہ نے انسان کو دو راستے دکھلا دیے، خیر کا اور شر کا، اور فَأَلْهَمَ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے دل اور دماغ میں ایک استعداد رکھ دی کہ وہ چاہے تو خیر کے راستے پر چلے اور چاہے شر کے راستے پر چلے۔ اور تیسرے، انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی ہے، چاہے قبول کرے یا نہ قبول کرے۔ جو کہ استعداد دی گئی قبول کرنے اور نہ کرنے کی، اور دوسرے ارادہ و اختیار دیا گیا قبول کرنے اور نہ کرنے کا۔ اور جیسے ہی آدمی ان تین چیزوں کو لے کر آگے بڑھا، جیسے ہی وہ لپکا ہدایت کی طرف، تو اللہ کی توفیق آتی ہے
توفیق کا مطلب اللہ کی مدد آتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس خیر کے راستے پر چلاتی چلی جاتی ہے، یہ مطلب